هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى ان سعیکم لشتی. صدق اللہ العظیم. ہر قسم کی حمد و ثنا اور تمام تعریفات اس اکیلے اللہ کے لیے ہیں جو ہر طرح کے عیب سے پاک ہے، جس کی ذات ہر طرح کے عیب سے پاک ہے اور تمام طرح کی تعریفات اس کے لیے ہیں. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. میں نے دوران خطبہ جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں سورۃ اللیل کی ابتدائی آیات ہیں. اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، رات کی قسم ہے جب وہ چھا جاتی ہے اور دن کی قسم ہے جب اس کی روشنی چھاتی ہے. وما خلق الذکر والانثی، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے مذکر اور مؤنث پیدا کیا ہے، نر اور مادہ اللہ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں اللہ نے خالق ہونے کے ناطے تمام مخلوقات کی قسم اٹھائی ہے. یہ صرف اللہ رب العزت کی صفت ہے، مالک نے یہ حق اور کسی کو نہیں دیا. وہ خالق ہے جس کی چاہتا ہے قسم اٹھا لیتا ہے اور اس چیز کو گواہ ٹھہراتا ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے. اور بات سمجھانا کیا مقصود ہے؟ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری جو کوششیں ہیں وہ مختلف ہیں. اللہ رب العزت نے یہاں بالخصوص اہل ایمان کو اور بالعموم تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے کہ اے آدم کی اولاد، اس بات کو یاد رکھنا کہ تم سب کی کوششیں کاوشیں مختلف ہیں. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ، جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اعطا کسی کو عطیہ کرتا ہے، اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے، واتقا اور اللہ سے ڈرتا ہے، وصدق بالحسنى اور ہر اچھی بات کی دل سے تصدیق کرتا ہے اور اپنے عمل سے بھی تصدیق کرتا ہے. یعنی شریعت پہ چلنے کے لیے جب تیار ہو جاتا ہے دل اس کا، تو مالک عز و جل فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، نیکی کا راستہ ہم اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. لیکن جس کا معاملہ اس کے برعکس ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ، جس نے بخل کیا، جو کنجوسی کی روش پہ چلتا ہے، کنجوس ہے، مال اللہ کی رضا میں خرچ کرنے کے لیے اس کا دل نہیں کرتا، بخیل ہے، وَاسْتَغْنَىٰ اور غنی ہو جاتا ہے، لاپرواہی کی صفت اپنا لیتا ہے، جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا، بالکل لاپرواہ ہے، بے پرواہ ہو گیا ہے. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اپنا مقدر اس نے خود تراشا ہے، دین کی بات اسے اچھی نہیں لگتی. وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ ہر نیکی کی بات کو جھٹلانا اس نے اس روش کو اپنایا ہوا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم اس کا رستہ، ہم اس کے لیے تنگی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں، یعنی جہنم کے رستے پہ چلنا اس کے لیے اللہ رب العزت آسان کر دیتے ہیں.
یہ بڑی گہری آیات ہے۔ انسان کو جب اللہ رب العزت نے پیدا کیا، انسان کو پیدا کرنے سے پہلے مالک عز و جل نے جنت و جہنم کو پیدا کیا تھا، کیونکہ جب جناب آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی ابتدائی زندگی کہاں گزاری ہے؟ جنت میں۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جنت و جہنم اس سے پہلے پیدا ہو چکی۔ یہ صحیح روایت ایک سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے اور سنن ترمذی کے اندر بھی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے جنت کو پیدا کیا تو اللہ رب العزت نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جاؤ جنت کا ایک نظارہ دیکھ کے آؤ۔ جنت کی سیر کے لیے جناب جبرائیل جاتے ہیں، جنت کی سیر کر کے واپس آ جاتے ہیں اور مالک کو فرماتے ہیں کہ اللہ کیا چیز بنائی ہے، یہاں تو ہر شخص آنے کی تمنا کرے گا، ہر شخص یہاں آنے کے لیے جستجو کرے گا، محنت اور کاوش کرے گا، یہاں تو کوئی ایسا بدبخت ہی ہوگا جو یہاں پہ نہیں آئے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جبرائیل دوبارہ جا کے دیکھ کے آؤ۔ اب راستے میں اللہ رب العزت نے مشکلات کھڑی کر دیں، جنت کے راستے کو مشکل بنا دیا، راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ جبرائیل جب جاتے ہیں واپس دیکھ کر آتے ہیں، رکاوٹوں کی اتنی کثرت ہے، سختیاں ہیں، تنگیاں ہیں جنت کے راستے میں۔ جبرائیل آ کے فرماتے ہیں مالک اب مشکل ہی ہے کہ کوئی شخص ان تنگیوں کو، ان مشکلات کو، ان کی برداشت ناممکن ہے، مشکل ہی ہے، تھوڑے سے لوگ جنت میں آئیں گے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے کہا کہ جاؤ جہنم کو بھی دیکھ کے آؤ۔ جہنم کو دیکھ کے آتے ہیں تو آ کے عرض کرتے ہیں مالک یہ تو اتنی بری جگہ ہے، اس کے اندر کس نے آنا ہے؟ اللہ رب العزت ایک دفعہ ایسے نظارہ کرواتے ہیں اور اس کے بعد دوبارہ بھیجتے ہیں، اور پھر جہنم کے راستے کو ہر چیز جو انسان کو دلکش لگتی ہے، انسان اس کی طرف مائل ہوتا ہے، جہنم کے راستے کو ایسی چیزوں سے بھر دیتا ہے اللہ رب العزت۔ اور پھر جب جناب جبرائیل جہنم کی سیر کر کے آتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں جہنم کو، تو آگے فرماتے ہیں کہ اب مالک اس میں ہر شخص جس طرح کی رنگینیاں آپ نے اس کے راستے میں رکھی ہیں، ہر شخص اس سے کوئی شخص مشکل ہی ہے جو جہنم کی آگ سے بچا پائے گا اپنا دامن۔ صرف یہ حدیث ہے، محض میرے آج کے خطبے کا موضوع ہے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد میں 4744 اس کا نمبر ہے۔ انسان ہدایت کے رستے پہ چلنا چاہتا ہے، انسان کی فطرت میں اللہ نے اسلام کو پرویا ہے، سمویا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے بخاری میں، حدیث کا نمبر 6599 ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہر شخص اللہ رب العزت کی طرف سے فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی، عیسائی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ یعنی انسان کی ہدایت میں سب سے پہلی جو رکاوٹ ہے وہ کون ہے؟ انسان کے والدین ہیں۔ لیکن والدین اگر عقیدہ توحید ان کے دلوں میں منور ہے، والدین اگر تربیت کرتے ہیں اولاد کی، صبح فجر کی نماز کے لیے اٹھاتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ 6 بجے سویا ہے، 5 بجے اگر نماز ہے فجر کی، اولاد سوئی ہے، لیکن 8 بجے وہی والد اٹھا کے سکول کے لیے بھیجتا ہے۔ اولاد کو بے نماز کس نے بنایا ہے؟ یہی اولاد کل قیامت کے دن مالک عز و جل کے سامنے کیا رونا روئے گی؟ ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یہ ہمارے آباء و اجداد ہیں، ہم نے ان کے پیچھے چل کے ساری زندگی گزاری ہے۔ انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، اپنے بڑوں کی اطاعت کی ہے ہم نے، ہدایت کے رستے پہ چلتے ہوئے
سب سے پہلی سیڑھی یہ ہے انسان کی یہ خوش قسمتی ہے کہ اگر اسے والدین مومن مل جائیں، اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے پھر بھی یہ کوئی عذر نہیں ہے کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے یہ عذر پیش کریں گے، مالک ہمیں جس گھر میں پیدا کیا تھا وہاں پہ تو لوگ عیسیٰ کے مجسمے کو پوجتے تھے، میرا کیا قصور ہے؟ یہ عذر ہم پیش نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے جب انسانوں کی روحوں سے وعدہ لیا تھا، سورۃ الاعراف کی آیت 172 میں جا کے پڑھیے، مالک عز و جل نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ جب اس وقت کو یاد کرو جب اولاد آدم کو میں نے آدم کی پشت سے نکالا اور اسی لمحے ان کی روحوں سے وعدہ لیا، الستُ بربکم، وعدہ یہی تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا قالوا بلا شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کہیں قیامت کا دن ہو اور تم لوگ مجھے آ کر یہ نہ کہنا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریہ، ہمارے تو والدین مشرک تھے، وہ جا کے قبروں پہ چادر چڑھاتے تھے، ہم بھی ان کے پیچھے لگ گئے۔ یہ دلیل نہیں ہے کل قیامت کے دن چھوٹنے کے لیے، اس دلیل کو اس عذر کو پیش کر کے مالک کے آپ دربار سے چھوٹ نہیں سکتے۔ سب سے پہلی رکاوٹ والدین کی رکاوٹ ہے، اور پھر لیکن ساتھ مشروط ہے کہ اگر والدین مشرک ہیں، آپ کو اللہ نے دل و دماغ دیے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اگر آپ کو دنیا کے معاملات کی فکر ہے تو آخرت کی فکر کیوں نہیں ہوتی؟ ہدایت پہ انسان چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، لیکن رکاوٹ میں سب سے بڑی رکاوٹ والدین کی رکاوٹ ہے۔ دوسری رکاوٹ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث کا نمبر 7108 ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک جنات میں سے ساتھی مقرر کر دیا جاتا ہے، ساری زندگی جنوں میں سے شیاطین کے چیلوں میں سے ایک شخص آپ کے ساتھ موجود ہے۔ اس چیلے کا کام کیا ہے؟ آپ کو نیکی کی راہ سے روکنا ہے، برائی کی طرف آمادہ کرنا ہے۔ شیطان سب سے بڑا دشمن ہے۔ صحابہ نے فوراً سے دیکھیے سوال کیا کیا تھا، اللہ کے پیغمبر کیا وہ جن ساتھی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ گستاخی کر دی ہے، سوال کرنے کا حق ہے۔ صحابہ نے سوال کیا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی کروائی ہے، ہاں میرے صحابہ میرے ساتھ بھی ہے، جنات میں سے ایک ساتھی ہے، لیکن اللہ نے اسے اسلام سے نوازا ہے، اللہ نے اسے مسلمان کر دیا ہے، وہ مجھے نیکی کے سوا کسی چیز کا حکم نہیں دے سکتا۔ یہ شان ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ شیطان دوسری چیز ہے جو انسان کو نیکی کے راستے سے روکتا ہے، لیکن یہ بھی کوئی عذر نہیں ہے قیامت کے دن آپ یہ کہیے کہ میں نے تو شیطان کی اطاعت کی تھی۔ شیطان سے جو آخری ملاقات ہے، اللہ رب العزت نے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 اللہ رب العزت فرماتے ہیں، وقال الشیطان لما قضی الامر، جب جنت و جہنم کا فیصلہ ٹھہر جائے گا، ہر شخص کو اس کا ٹھکانہ پتہ چل چکا ہے، جنتی جنت میں جا رہے ہیں اور جہنمی جہنم کی طرف فیصلہ ہو چکا ہے، اس لمحے شیطان انسان کو احساس دلائے گا کہ میں نے صرف تجھے پکارا تھا برائی کی طرف، میری کوئی سلطنت اور طاقت نہیں تھی، اگر تو چاہتا تو میرے حکم نہ مانتا، میں نے تجھے جھوٹے دلاسے دلائے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اس لمحے شیطان یہ کہہ کر ہم سے جان چھڑا لے گا، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، آج مجھے ملامت نہیں کرنا، لوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرے پیچھے کیوں چلے تھے؟ ہدایت کے راستے میں دوسری رکاوٹ شیطان کی ہے، اور تیسری رکاوٹ انسان کی صحبت ہے۔
انسان جیسی صحبت میں ہے انسان وہی بن جائے گا. انسان کی صفت ہے. اصحاب کہف کو دیکھیے, آج اگر قرآن میں ان کے کتے کا ذکر ہے, کیوں ہے؟ کتے کا ذکر قرآن میں اللہ رب العزت نے کیوں کیا ہے؟ صرف یہ شرف اگر اس کتے کا نام قرآن میں اللہ نے اگر مینشن کیا ہے, اگر اللہ نے کتے کا ذکر کیا ہے, اصحاب کہف کی وجہ سے کیا. جب وہ کھڑے ہو گئے بادشاہ کے دربار میں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے رب کے سوا کسی کو نہیں پکارنا, چھوڑ دیا محلہ, چھوڑ دیا گاؤں, چھوڑ دیا شہر, جا کے غار میں پناہ لے لی تھی. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے اگر ان کے ساتھ رہے تو یہی کچھ ہو جائے گا ہمارے ساتھ بھی, ہم بھی ان کی طرح شرک کرنے لگ جائیں گے, نہیں بچ پائیں گے. فتنہ ہے, آزمائش ہے. ایک شخص نے 99 قتل کیے تھے اور مسئلہ پوچھنے گیا تھا. اسے کیا فتویٰ ملا تھا؟ جا تیرے لیے معافی نہیں ہے. اس نے کہا تجھے تو میری تو معافی بعد کی بات ہے, پہلے میں تجھے قتل کرتا ہوں. 100 پورے کر دیے. ایک صحبت, ایک بندے کا غلط مشورہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. بات کرنے کا انداز ہے, شخص نے سمجھایا صحیح طریقے سے نہیں ہے, شخص نے کہا تیری معافی نہیں ہے, اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اور پھر اس نے کیا کیا تھا؟ چھوڑی تھی بستی یا نہیں چھوڑی تھی؟ بستی چھوڑ کے نکلا تھا کہ اگر یہاں رہا تو میں خراب ہو جاؤں گا. آپ ابو جہل کے بارے میں جانتے ہیں. قرآن کی آیات سورہ فرقان کی آیت نمبر 27, 28, 29, 30 یہ کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ جب ابو جہل کو اس بات کا احساس ہوا کہ جناب رسول اللہ کی دعوت سچی ہے, رسالت ان کی سچی ہے, ایک دن دل میں خیال آیا کہ جاتا ہوں حضور کی خدمت میں اور جا کے کلمہ پڑھ لیتا ہوں. لیکن راستے میں کون ملا تھا؟ وہ ملعون اور بدبخت جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جستے اتھر پہ اونٹ کی اجڑی کو آ کے ڈالا تھا, اور آ کے گردن کے اندر چادر کو ڈال کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن کو دبانے کی کوشش کی تھی. اس کا نام کیا ہے؟ عقبہ بن ابی معیط. راستے میں ملتا ہے, کدھر چل دیے اے عمر, کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا دل نے میری اس بات کی گواہی دی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. لیکن عقبہ نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو پھر آج کے بعد میرے سے دوستی ختم ہے. دوست کے لیے انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. اسی لیے مالک عز و جل نے قرآن میں فرمایا ہے نا, اس دن انسان اپنے ہاتھ کو چبائے گا. یعض الظالم علی یدیہ, اپنے ہاتھ چبانے لگے گا اور کہے گا کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ میں نے اختیار کیا ہوتا, اور اگر میں اس رستے کو اختیار کر چکا ہوتا تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. انسان اس دن قیامت کے دن حسرت کرے گا کاش میں نے فلاں بندے کو دوست نہ بنایا ہوتا. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي, مجھے اس نے رب کی نصیحت سے دور کر دیا تھا جبکہ نصیحت میرے پاس آن پہنچی تھی. مجھے پتا تھا شریعت کا سچے راستے کا تعین اللہ نے مجھے کروا دیا تھا, راستے کی پہچان ہو گئی تھی, لیکن اس نے مجھے راستے سے بہکا دیا. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, شیطان جو ہے انسان کو آخرت میں اکیلا چھوڑنے والا ہے. یہ شیطان انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے, جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے. اور پھر اگر انسان اللہ کے ذکر کو چھوڑ دے, دین سے دوری کی روش اختیار کر لے, وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں, سورہ زخرف کی آیات ہیں, کہ جو شخص بھی مالک کے ذکر سے
منہ موڑ لیتا ہے اللہ اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی ہوتا۔ اور قیامت کے دن انسان کو حسرت ہوگی کہ کاش تیرے اور میرے بیچ میں مشرق اور مغرب کا جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہوتا۔ ہدایت کے راستے میں تیسرا جو سبب ہے، اور جسے سب سے بڑا سبب آپ کہہ سکتے ہیں، انسان کی تقدیر ہے۔ انسان کی تقدیر ہے، یہی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179 ہے، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ یہ آیت اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ نے جنتی اور جہنمی لوگوں کو علیحدہ کر رکھا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر انسان کا ٹھکانہ پہلے سے لکھا جا چکا ہے پھر انسان کو عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ایسا تو کوئی سوال نہیں ہے کہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نہ ہو۔ ایک جنازے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ابھی قبر کھودی جا رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک ٹہنی ہے اور مٹی کے اوپر کچھ لکیریں لگا رہے ہیں، اور فرمانے لگے کہ اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کا ٹھکانہ اللہ نے اپنے ہاں لکھ کے نہ رکھا ہو۔ صحابہ نے پوچھا کیا ہم اپنی تقدیر پہ بھروسہ کر کے اعمال کو چھوڑ دیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ تم میں سے جو شخص جس چیز کے لیے پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے اوپر ہے۔ اگر آپ کا دل نیکیوں میں لگتا ہے، اپنے بارے میں گمان رکھیے رب سے، رب العزت آپ کے ساتھ وہی معاملہ کریں گے جیسا آپ رب العزت کے بارے میں دل میں گمان رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آپ کا دل نیکیوں میں لگتا ہے، خوشخبری ہے آپ کے لیے کہ آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان ہے۔ لیکن اگر نیکی کے راستے پہ چلتے ہوئے ماتھے پہ بل پڑتے ہیں، 2 منٹ سے زیادہ قرآن و حدیث کی محفل میں بیٹھنا گوارا نہیں ہوتا، وقت نہیں ہے، تجارت میں اتنے پھنسے ہیں، نمازوں کے لیے وقت نہیں ہے، ہر چیز کر سکتے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتے، پھر سمجھ لیجئے کہ پھر معاملہ کچھ اور ہی ہے، معاملہ اس کے برعکس ہے۔ لیکن یہ بھی کوئی ہمارے پاس عذر نہیں ہے کہ ہم قیامت کے دن چھوٹ جائیں اس وجہ سے کہ اللہ تو نے تقدیر میں میرے لیے یہ ٹھکانہ لکھا تھا۔ انسان کے ذمہ دعا ہے، انسان دعا کر سکتا ہے، انسان جگہ بدل سکتا ہے، ضرورت پڑے تو انسان اپنا نام بھی بدل سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، اس کا نام حزن ہے، یہ روایت بھی بخاری شریف میں ہے، اس کا نام حزن ہے، اور حزن کا معنی پریشانی، غم ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فرماتے ہیں کہ نام اپنا تبدیل کر لو، اور کہنے لگا باپ دادا نے رکھا ہے، نام بڑا پیارا ہے، نام نہیں بدل سکتا، نام نہیں بدلا اس نے۔ تیسری پشت میں اس کے پوتے نے شکایت کی، کاش میرا دادا نام بدل لیتا۔ جس دن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس دن سے ہمارے خاندان سے مصیبتیں ختم نہیں ہوئی۔ نام کا شخصیت پہ اثر ہوتا ہے، نام بدل کے دیکھیے، جگہ بدل کے دیکھیے۔ غزوہ خیبر سے واپسی پہ صحابہ کرام کی فجر کی نماز قضا ہوئی تھی، بخاری میں روایت موجود ہے، مسلم میں موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سو گئے تھے، جناب بلال کو مقرر کیا تھا کہ ہمیں اٹھا دینا، اور نہیں اٹھ پائے، نماز فجر کی رہ گئی، سورج نکل آیا۔ اس لمحے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ اس جگہ پہ شیطان نے پڑاؤ ڈالا ہے، اس جگہ کو تبدیل کرو اور آگے جا کے اذان دو، بلال وہاں نماز پڑھنی۔ جگہ کو بدلیے، نام کو بدلیے، لیکن جو چیزیں نہیں بدلی جا سکتی ان پہ اللہ سے دعا کیجئے۔ والدین تو وہی ہیں جو آپ کے مقدر میں ہیں،
لیکن آپ اپنا نام بدل سکتے ہیں، آپ اپنا معاشرہ بدل سکتے ہیں، آپ اپنی صحبت بدل سکتے ہیں، تمام چیزیں بدلی جا سکتی ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ دل کے اندر والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے رستے پہ چلنے کے لیے تیار تو پہلے ہو۔ ہدایت کے رستے اللہ کا اللہ پھر خود ہی کھول دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، اللہ رب العزت سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔